अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अब हमने हिजरत के जो शुरू के 2 साल थे उसके अहम वाक़ियात हमने जो है वो मुख्तसरन जो है वो बयान किए थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिजरत का तीसरा और चौथा साल। हिजरत के तीसरे साल जो है वो सबसे जो अहम वाक़या पेश आया वो है ग़ज़वा-ए उहद का वाक़या। ग़ज़वा बदर में जितना भी कुरैश को और मुशरिकीन मक्का को, कुफ़ार को नुकसान हुआ था, और उनके जो कैदी आए थे, बड़े ईमान अफ़रोज़ वाक़ियात हैं उसमें से। और फिर वो हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में जाके इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ जो जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें से वो सारे वाक़ियात दोबारा से दोहराए जाएँगे इंशाअल्लाह। हिजरत के तीसरे साल जो है फिर ये जो है ग़ज़वा उहद है, ये इसका जो है वो मशहूर वाक़या है, उसकी तफ़सील से जो है वो बयान किया जाता है। लेकिन हम ग़ज़वात में इंशाअल्लाह ताला फिर उसको ज़िक्र करेंगे और इनकी तादाद, कुफ़ार की तादाद, मुसलमानों की तादाद, उसके जो साज़ो-सामान है उनके पास, उसकी तादाद, और क्या उनके उसकी क्या कैपेसिटी थी इन दोनों तरफ, और हालात क्या थे, असबाब क्या थे, फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, वजूहात क्या थी, वो सब इंशाअल्लाह ताला फिर हम ग़ज़वात में जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ग़ज़वा उहद का ज़िक्र भी कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा तफ़सील से जो है अल्लाह पाक ने ग़ज़वा बदर की तरह जो है, और उसके असबाब भी बताए हुए हैं, और उसपे उसके नताइज पे भी बहस की गई है बहुत तफ़सील से। तो वो हम पढ़ेंगे, और उसमें मुसलमानों के जो उनके जज़्बा ईमानी था, उस पे क्या-क्या जो है ना, उसके क्या-क्या असरात थे, वो भी हम जो है वो उसमें डिस्कस करेंगे ग़ज़वात में जाके इंशाअल्लाह। तो ये हिजरत का जो है ये तीसरा साल है, और इसमें जो सबसे अहम वाक़या हुआ है वो है हिजरत का वाक़या है, ठीक है जी। इसके अलावा सॉरी, जो ग़ज़वा उहद का वाक़या है वो सबसे अहम है। इसके अलावा क्या हुआ कि 15 रमज़ान मुबारक को 3 हिजरी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है वो विलादत बासादत हुई। इसी साल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी हफ़्सा से निकाह फ़रमाया। हज़रत हफ़्सा ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबज़ादी हैं, जो ग़ज़वा बदर के ज़माने में बेवा हो गई थी। हफ़्सा, सैयदा हफ़्सा उम्मुल मोमिनीन। उनके मुफ़स्सल हालात जो होंगे अज़वाज मुतहहरात के ज़िक्र में आएँगे, और हम भी अज़वाज मुतहहरात में इनका इंशाअल्लाह ताला फिर तफ़सील से इनका ज़िक्र करेंगे। इसी साल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबज़ादी हज़रत उम्म कुलसूम से निकाह किया। मीरास के अहकाम और कवानीन भी इसी साल नाज़िल हुए। अब तक मीरास में ज़ुल अरहाम यानी कि जो रिश्तेदार हैं, उनका कोई हिस्सा नहीं था। अब उनके हुकूक का मुफस्सल बयान जो है वो नाज़िल हुआ। मीरास के मसाइल जो हैं वो नाज़िल हुए। अब तक मुशरिक जो औरतें थीं, उनका निकाह मुसलमानों से जायज़ था, मगर 3 हिजरी में इसकी हुर्मत नाज़िल हो गई, और हमेशा के लिए मुशरिक औरतों का निकाह मुसलमानों से हराम कर दिया गया। ये कुछ जो है ना वो अहम वाक़ियात थे 3 हिजरी के। यहाँ देखता हूँ मैं, यहाँ उन्होंने क्या लिखा है, हिजरत के तीसरे साल जो है ना वो ये वाक़ियात पेश आए कि 15 रमज़ान के दिन है ये, और 3 हिजरी को इमाम हसन की विलादत हुई। सैयदा हफ़्सा से आपका निकाह हुआ। इसी साल हज़रत उस्मानी गनी का निकाह उम्मे कुलसूम, सैयदा उम्मे कुलसूम से हुआ। मीरास के कवानीन जो है वो नाज़िल हुए, और मुशरिकों से जो है वो जो निकाह था पहले वो होता था, अब नहीं होगा, मुशरिकों से निकाह जो है वो हराम हो गया। बस यही वाक़ियात है, इसलिए उसको मुख्तसरन जो है वो लिखा गया है यहाँ पे। हिजरत का जो चौथा साल है, इसमें जो है मुख्तलिफ लड़ाइयाँ लड़ी गई, और इसमें सरयात भी है और कुछ ग़ज़वात भी हैं, मुख्तलिफ जंगें हुई हैं। इसके बारे में जो है ये चौथा साल है हिजरत का। यहाँ के वाक़ियात जो हैं थोड़े से मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, ताकि यहाँ से मैं आसानी से महसूस होंगी चीज़ें। ये मदनी ज़िंदगी है और ये है चौथा साल। हिजरत का चौथा साल भी कुफ़ार के साथ छोटी-बड़ी लड़ाइयों में गुज़र गया। जंग बदर के फतेह मुबीन से मुसलमानों का रोब तमाम कबाइल अरब पर बैठ गया था, इसलिए तमाम कबीले कुछ दिनों के लिए खामोश बैठे थे। लेकिन जंग ओहद में मुसलमानों के जानी नुकसान का चर्चा हो जाने से दोबारा तमाम कबाइल
दफ़अतन इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए खड़े हो गए, और मजबूरन मुसलमानों को भी अपने दिफा के लिए लड़ाइयों में हिस्सा लेना पड़ गया। तो 4 हिजरी की मशहूर लड़ाइयाँ जो हैं वो क्या क्या है। यकम मुहर्रम 4 हिजरी को नागहां एक शख्स ने मदीने में आकर ये खबर पहुंचाई कि तलेहा बिन खुवैलिद और सलमा बिन खुवैलिद दोनों भाई कुफार का लश्कर जमा करके मदीना पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर के मुकाबले में हजरत अबू सलमा को 150 मुजाहिदीन के साथ रवाना फरमाया, जिसमें हजरत अबू सिबरा या सुबरा और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसे मुअज़्ज़ज़ मुहाजिरीन और अंसार भी थे। लेकिन कुफार को जब पता चला कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है, तो वो लोग बहुत से ऊंट और बकरियां छोड़कर भाग गए, जिनको मुसलमान मुजाहिदीन ने माल गनीमत बना लिया, और लड़ाई की नौबत ही नहीं आई। अक्सर ऐसे होता था, अक्सर कि वो लोग जो है मुसलमानों को का रोब इतना ज्यादा होता था, और ये रोब असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब है, जिसके बारे में आपने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने जो है रोब दे के मेरी मदद फरमाई है, अल्लाह ताला ने, कि मेरा जो रोब और दबदबा है वो दुश्मन के दिल में बिठा दिया हुआ है। तो उससे अक्सर ऐसा होता था कि जब सहाबा कराम पहुंचते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहुंचते थे किसी जगह पे, तो वो आगे से भाग जाया करते थे और वो जगह छोड़ दिया करते थे। ये सिर्रिया अबू सलमा कहलाता है, ठीक है, जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का जो शोहर है अबू सलमा उसके जर्नेल थे। और ये जो था ये सिर्रिया, इसको सिर्रिया बोलते हैं, सिर्रिया, जिसमें रसूलुल्लाह खुद नहीं जाते लेकिन किसी को बड़ा बना के भेजते हैं। दूसरा सिर्रिया अब्दुल्ला इब्न उनैस हुआ, ये भी छोटा सा एक वाकया था। हादिसा रजी, ये हादिसा रजी क्या है, ये बड़ा मशहूर है, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, लाजिम बात है। यहाँ से पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। कहते हैं आसमान और मक्का के दरमियान एक मुकाम का नाम रजी है। यहाँ की जमीन 7 मुकद्दस सहाबे कराम के खून से रंगीन हुई। ये जमीन जो है रजिया, ये वाकया सिर्रिया रजी के नाम से बहुत मशहूर है। ये दर्दनाक सानहा 4 हिजरी को पेश आया। इसका वाकया ये है कि कबीला अदल और कारा के चंद आदमी बारगाह रिसालत में आए और अर्ज किया कि हमारे कबीला वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब आप चंद सहाबा कराम को वहां भेज दें ताकि वहां हमारी कौम को अकायद और आमाल इस्लाम सिखा दें। उन लोगों की दरख्वास्त पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुंतखब सहाबा को हजरत आसिम बिन साबित की मातहती में भेज दिया। अब ये बड़े मुंतखब किस्म के सहाबा कराम थे, कुर्रा थे इसमें। जब ये मुकद्दस काफिला मकाम रजी पर पहुंचा तो गद्दार कुफार ने बदअहदी की, और कबीले बनु लहयान के काफिरों ने 200 के तादाद में जमा होकर उन 10 मुसलमानों पर हमला कर दिया। वो 200 थे और ये 10 मुसलमान थे। मुसलमान अपना बचाव के लिए एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए, काफिरों ने तीर चलाना शुरू कर दिए और मुसलमानों ने टीले के बुलंदी से संगबारी की। कुफार ने समझ लिया कि हम हथियारों से उन मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते। उन लोगों ने धोखा दिया और कहा, ए मुसलमानों, हम तुम लोगों को अमान देते हैं और अपनी पनाह में लेते हैं, इसलिए तुम लोग टीले से उतर आओ। हजरत आसिम बिन साबित ने फरमाया, मैं किसी काफिर की पनाह में आना गवारा नहीं कर सकता। ये कहकर खुदा से दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू अपने रसूल को हमारे हाल से मुत्तला फरमा दे। अब ये वाकया इतना मशहूर है कि कोई इसका इनकार नहीं करता। अब ये हजरत आसिम जो कारी हैं और जो इनके इमाम थे, वो ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, रसूलुल्लाह को हमारी खबर पहुंचा दे। बस हम कहते हैं ना अक्सर, मदीने हमारी खबर पहुंचा दे, हमारा सलाम पहुंचा दे। वो अल्लाह ताला पहुंचा देता है, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हुए हैं, पैदा किए हैं अल्लाह ताला ने, खास फरिश्ते। वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खिदमत करते होते हैं, सिर्फ खिदमत में है। और जहां भी कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, आपने फरमाया कि जहां भी कोई दुरूद मेरा उम्मती पढ़ता है तो फरिश्ते मुझ तक वो पहुंचा देते हैं। ठीक है जी। और बाकायदा से उस शख्स का नाम, उसके कबीले का नाम बाकायदा से वो लिया जाता है। अब ये सुहाबी ये अभी हयात हैं और हमारे रसूल को हमारे हाल पे फरमा दे, मुतला फरमा दे। फिर वो जोश जिहाद में भरे हुए टीले से उतरे और कुफार से दस बदस्ता लड़ते लड़ते अपने 6 साथियों के साथ शहीद हो गए। ये वाकया बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर है। और इसलिए आपको ये जो ना अक्सर किताबों में मिलेगा। अच्छा, हुआ क्या कि ये 6 के 6 शहीद हो गए। हजरत आसिम ने जंग बदर के दिन बड़े बड़े कुफार कुरैश को कत्ल किया था। इसलिए जब कुफार मक्का को हजरत आसिम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का पता चला, तो कुफार मक्का ने चंद चंद आदमियों को मकाम रजी पर भेजा ताकि उनके बदन का कोई ऐसा हिस्सा काट कर लाए जिससे शनाख्त हो सके कि वाकई हजरत आसिम कत्ल हो गए हैं।
لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کفار مکہ ناکام ہو کے واپس چلے گئے۔ اب باقی جو تین اشخاص تھے، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ، ہاں، حضرت عبداللہ بن طارق، کفار کی پناہ میں اعتماد کر کے نیچے اتر آئے تو کفار نے بدعہدی کی اور اپنی کمان کی تانتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا، یہ تم لوگوں کی پہلی بدعہدی ہے اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور اوپر والی بھی یہ جو واقعہ ہے نا کہ ہمارے رسول کو ہمارے حال پہ مطلع فرما دے، وہ یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت خبیب اور حضرت زید نے کافروں نے ان کو باندھ دیا تھا، اس لیے یہ دونوں مجبور ہو گئے۔ اب وہ عبداللہ بن طارق تو شہید ہو گئے، اب یہ دو رہ گئے، ان کو کفار نے باندھ دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ مجبور ہو گئے تھے، ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تھا کہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت زید کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خریدا۔ حضرت خبیب نے کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کیا۔ حضرت خبیب نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب فرمائی۔ قاتلوں نے اجازت دے تو دی، آپ بہت مختصر طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا، ایک گروہ کفار، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا، اس وقت آپ کی زبان مبارک پہ یہ اشعار تھے، اور جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے ابو سروعہ نے آپ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کے یہی ابو سروعہ اگر یہ نام سے پڑھو، ان کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر نے پھر بعد میں مشرف اسلام ہو کر صحابیت کا درجہ جو ہے وہ انہوں نے پایا۔ تو یہ واقعہ رجی کہلاتا ہے، اس کا ذکر کبھی آئے گا تو ہم پھر دوبارہ سے بھی پڑھیں گے کہ آپ نے کیسی جو نا دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، اسی طرح حضرت خبیب کی قبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یار یہ حدیث جو ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے گا بات کو، اور ہم پڑھیں گے بھی، بعد میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی جو داخلے کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہوا تھا، اور آپ ایسے اس کو بانٹ رہے تھے لوگوں میں کہ کلمہ پڑھ لو جنت پالو، کلمہ پڑھ لو اور جنت پالو گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ اور وہ جو ایسے بعضوں کا جنگوں کے دوران ایسے کچھ لوگ آتے تھے اور پوچھتے تھے آپ سے کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے کہ جنت کی ضمانت دوں گا، تو یہ جنت کی ضمانت دینے والے ہیں یعنی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو یہاں بھی ایسے ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی ان کا جو ہے وہ ان کی لاش کو اتارے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے چھپتے مقام تنعیم میں حضرت خبیب کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرہ دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پہ رکھ دیا۔ خدا کی شان کے ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک نگل گئی، اور پھر زمین اسی طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان تک باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب کا لقب بلیع الارض ہے، یعنی وہ جن کو زمین نے نگل لیا ہو۔ حضرت اس کے بعد ان حضرات نے کفار کو کہا کہ ہم 2 شیر ہیں،
جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دکھاؤ، ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی، اس لیے مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبریل بھی حاضر دربار تھے۔ اللہ اکبر! انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کو جماعت کو بھی فخر ہے۔ بہرحال یہ بڑا ایک بہت دردناک واقعہ تھا، بہت دردناک واقعہ تھا۔ یہ جو ایک اور صحابی تھے حضرت زید، ان کا قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا، کیوں اے زید، سچ کہنا، یہ ذرا سنیے گا، کہ اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ حضرت زید ابو سفیان کے اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ اٹھے اور جذبات سے بری ہوئی آواز میں آپ نے فرمایا، اے ابو سفیان، خدا کی قسم، میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے، مجھے کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ مجھے ہو ناز قسمت پر، اگر نہ میں محمد پر، یہ سر کٹ جائے اور تیرا کفے پا اس کو ٹھکرائے، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے بڑے بڑے محبت والوں کو دیکھا ہے مگر محمد کے عاشقوں کی مثال نہیں ملتی۔ صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے ان کی گردن ماری۔ اچھا، ایک اور بھی واقعہ پیش آیا، واقعہ بیر معونہ، اور یہ ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ ہجرت کا چوتھا سال ہے یہ، اور کتنی تکلیفوں بھرا سال ہے یہ، ذرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ بڑا دردناک تھا۔ یہ ماہ سفر کا زمانہ تھا، 4 ہجری ہے۔ بیر معونہ یعنی کہ معونہ کا کنواں، یہ مشہور واقعہ ہے۔ ابو برا عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملاعب الاسنا، اسنا برچیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا، نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجئے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ دیکھا آپ نے، نجد، وہ جو بار بار آپ نے دعا فرمائی شام کے لیے، یمن کے لیے، اور وہ شخص جو ہے وہ بار بار کہتا تھا کہ نجد کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم نے کہا کہ نجد سے تو شیطان کا کرن جو ہے وہ اس کی سینگ نکلے گی۔ نجد سے ہمیشہ یہ جو شیطان بن کے آتا تھا، وہ شیطان جو انسان بن کے آتا تھا، وہ بھی نجد کا آدمی بن کے آیا کرتا تھا۔ اور اس وقت جو اودھم مچایا ہوا ہے امت مسلمہ میں، اور جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے آثار صحابہ کو اور آثار اہل بیت کو اور ان کے مزارات کو، اور جو ان کو تکلیف آپ بھی دے رہے ہیں ان کے قبروں میں، ان کے مزارات میں بھی، وہ بھی یہی لوگ ہیں، نجدی لوگ ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں یہ فرمان علی شان بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو، جو قراء کہلاتے تھے، قراء تھے، وہ بھیج دیے۔ اب یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید حفظ ہوتا ہے۔ یہ حضرات جب مقام بیر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قافلہ سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا رئیس بھی تھا اور ابو برا کا بھتیجا بھی تھا۔ اچھا، اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا جس نے پیچھے سے حضرت حرام کو، میں ذرا ان کا نام ذرا دیکھ لوں، ایک دفعہ ذرا دیکھ لوں، یہ نام ذرا میں سے پڑھو، اب یہ واقعہ اتنا مشہور ہے۔ یہ حرم ہے، ہاں یہ حرم ہے، لیکن یہ حرام ہے اصل میں، حرام، حضرت حرام بن ملحان ان کا نام ہے، حرام بن ملحان۔ اچھا، اس نے اشارہ کیا، پیچھے سے ہی حضرت حرام کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اندازہ کریں، اور آس پاس کے قبائل یعنی رعل و زکوان اور عصیہ اور بنو لحیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام پر حملہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت
حرام کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمر بن امیہ کے سوا تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ بھی شامل ہیں، یاد ہے نا، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کیا ہے کہتے ہیں کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن امیہ الدمری کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن امیہ وہاں سے چل کر مقام قرقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہاں قبیلہ بنو کلاب کے دو آدمی بھی ٹھہرے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا۔ اوہو، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لے لیا، مگر ان دونوں شخصوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمر بن امیہ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں عرض کیا، تو اصحاب بئر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر، یہ دیکھیں یاد رکھیں، قبائل رعل و زکوان اور عصیہ یا بنو لحیان میں نماز فجر کے بعد لعنت بیچتے رہے، قنوت پڑھتے رہے، اور حضرت عمر بن امیہ نے جن دو شخصوں کو قتل کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ یہ بڑا ہی سخت قسم کا واقعہ تھا، بہت تکلیف تھے، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ سارے کتابوں کے نام بھی لکھے گئے ہیں، اور حدیث کی کتاب اور سیرت کی کتابیں اس واقعے سے بری ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی 4 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ بنو نذیر، اب یہ کیسے آیا؟ حضرت عمر بن امیہ نے بنو کلاب کے 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، اور رسول اللہ نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور اقدس بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بدباطن ذہنیت والی قوم میں معاہدہ کرنے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کی دشمنی اور اناد کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ہر چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کی بے خونی اور بانی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں سے بغض و عناد اور کفار و منافقین سے ساز باز اور اتحاد، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تھے، ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرون طور پر بڑی ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک سکیم کا منصوبہ بنا لیا۔ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھا دیا۔ یہ واقعہ یاد رکھیں احباب، اخبار غیب میں ہم پڑھیں گے، اور آپس میں مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بڑا ہی وزنی پتھر جو ہے ان پر گرا دیں گے تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمر بن جحاش نے اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ محافظ حقیقی پروردگار عالم عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعے وہی مطلع فرما دیا، اس لیے فوراً ہی آپ وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کرام کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا۔ انصار و مہاجرین مشورہ کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیجا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنے اس دسیسہ کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے اور تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ، اس کے بعد جو شخص بھی یہاں بچے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ فرمان ان کے لیے بہت سخت تھا، ان کے لیے بہت سخت تھا۔ اب وہ یہودی جو تھے وہ جلا وطنی ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابئی، یہ نام یاد رکھیں، عبداللہ بن ابئی ان یہودیوں کا حامی بن گیا، اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینے سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان، 2 یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی ان کی مدد کریں گے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहला भेजा कि हम मदीना छोड़कर नहीं जा सकते, आपके जो दिल में आए कर लीजिए। बस वो फिर ये वाक़या हुआ, बनज़ीर का वाक़या हुआ, बड़ा मशहूर वाक़या है। हम इसको चूँकि ये ग़ज़वा है, इसलिए इसको ग़ज़वात में रखेंगे और इसको दोबारा से हम पढ़ेंगे। बदर सुग़रा के नाम से, यानी बदर है लेकिन सुग़रा, वो जो बड़ा बदर का वाक़या हुआ था, ग़ज़वा बदर का, उसको कुबरा कहते हैं, कुबरा, यानी बड़ी जंग हुई थी। और ये सुग़रा है, ये छोटी सी है। ये भी 4 जो है ना 4 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। कुछ इस वाक़ये में जो है कुछ वाक़यात इस साल जो है कुछ वाक़यात जो मशहूर हैं, वो ज़रा उसको देख लेते हैं कि इस साल ग़ज़वे बन नज़ीर के बाद जब अंसार ने कहा कि या रसूलल्लाह, बन नज़ीर के जो अम्वाल गनीमत मिले हैं वो सब आप हमारे मुहाजिर भाइयों को दे दीजिए, हम इसमें से किसी चीज़ के तलबगार नहीं हैं। वाह 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 वाह! तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अरहम अल अंसार व अबना अल अंसार व अबना अबना अल अंसार। अंसार ने क्या कहा? अंसार ने कहा कि जो कुछ भी इन यहूदियों से माल गनीमत मिला है हमें, वो सब के सब हमारे मुहाजिरीन भाइयों को दे दें, ताकि ये लोग जो है ना इस पे अपने इस काम में लेके आएँ। तो आपने उनको दुआ दी। ये दुआ जो है ना ये ज़्यादा कीमती होती है। आपने दुआ दी उनको कि अल्लाह अंसार पे, अंसार के बच्चों पे और अंसार के बच्चों पे रहम फरमाना। अल्लाह अकबर। इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान गनी की आँख में एक मुर्ग़ ने चोंच मारी, जिसके सदमे से वो दिन रात तड़प कर वफ़ात पा गए। ये क्या नाम था इनका? अब्दुल्लाह नाम था। हज़रत उस्मान गनी के उनके ये साहिबज़ादे। इसी साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा मुतहहरा हज़रत बीबी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की वफ़ात हुई। याद रखिए, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। हम ये पढ़ेंगे, इनका ज़िक्र पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा से निकाह फरमाया। इसी साल हज़रत अली शेर खुदा की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी फ़ातिमा बिन्त असद ने वफ़ात पाई। अल्लाह अकबर! ये आपको पता नहीं कौन है? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल की उम्र से 8 साल की उम्र में इनके घर तशरीफ़ लाए और ये बीबी फ़ातिमा ही थी बिन्ते असद, जो सैयदना अली शेर खुदा की वालिदा थी। इन्होंने ही आपको अपने गोद में जो है ना वो पला और उसको साथ रखा और उनको बड़ी मोहब्बत दी, अपने बच्चों से बढ़कर मोहब्बत दी। उनसे पहले खाना खिलाया इनको और इनका बहुत ख़याल रखा और माँ जैसी मोहब्बत दी। ये सैयदा फ़ातिमा 8 साल की उम्र से लेके 42 साल जो है ना इन्होंने जो है 42-43 साल इन्होंने साथ दिया है। अल्लाह अकबर! तो ये सैयदा बीबी फ़ातिमा बिन्त असद इनकी वफ़ात जब हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, बहुत ज़्यादा रोए इस पे और आपने अपना मुक़द्दस पैराहन उनके लिए कफ़न के लिए जो है ना आपने अता फ़रमाया। ना जी बात है, वालिदा की जगह थी वो और उनकी कब्र में उतर कर उनकी मैयत को अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारा और फ़रमाया, फ़ातिमा बिन्त असद के सिवा कोई शख़्स भी कब्र के दबोचने से नहीं बचा है। आप समझे बात को? ये जो कब्र है ये आप पे तंग हो जाती है इंसान पे और फिर उसके अमाल आते हैं, फिर उसके बाद उसको जो है ना उसके लिए कब्र कुशादा की जाती है ताकि लेकिन कब्र का जो जो उसकी जो वहशत है और चीज़ें होती हैं वो बंदा महसूस करता है कि अल्लाह पाक ने मुझे इससे महफूज फरमाया है। लेकिन आपने फरमाया कि फ़ातिमा बिन्ते असद को अल्लाह पाक ने कब्र के बिल्कुल कोई एक तकलीफ़ भी जो है वो नहीं पहुँचने दी, बिल्कुल भी नहीं। और लाज़िम बात है सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफ़ा किया है, सारी ज़िंदगी। इनके इनके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ानदान हम पढ़ेंगे ना, रिश्तेदार पढ़ेंगे, तो इनका जो होगा हक़ होगा फिर जितने भी आपके रज़ाइयाँ जो है ना वो वालिदाएँ हैं, जितनी भी उम्माहात हैं आपकी, चाहे वो रज़ाई हैं या आपकी हकीकी वालिदा हैं, उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम अलग से भी एक दफ़ा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये वाक़या भी बहुत तकलीफ़ दे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रिवायत करते हैं कि सिर्फ़ 5 ही मैयतें ऐसी खुशनसीब हुई हैं, जिनके कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरे हैं। अव्वल तो सैयदा बीबी खदीजतुल कुबरा है। इनका इंतकाल पहले हो गया था ना, 4 साल नहीं बल्कि कितने बनते हैं ये 7 साल पहले हो चुका है। ठीक है जी? सैयदा खदीजतुल कुबरा, ठीक है जी? अब उनका एक लड़का है, उनका एक लड़का था, ठीक है? कौन से तो हो सकते हैं उनमें से कोई भी हो सकते हैं, इब्राहीम और इब्राहीम तो बाद में थे। तैयब है, कासिम है और में से एक होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुज़नी जिनका लक़ब ज़ुल्बजादीन, इसको हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको इनका ज़िक्र हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। और चहारम हज़रत बीबी आयशा की वालिदा हैं उम्मे रोमान, अल्लाह। पंजम फ़ातिमा बिन्त असद, सैयदना अली शेर खुदा की वालिदा।
ان کی قبر میں آپ خود تشریف لے گئے، خود اتر کے۔ اسی سال یہ 4 شعبان ہے، 4 ہجری ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی یہ 3 ہجری میں جو ہے حضرت امام حسن پیدا ہوئے ہیں، اور 4 ہجری میں شعبان میں جا کے جو ہے رمضان سے پہلے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی سال آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہ جو حسنین کریمین ہے، حسن اور حسین کو حسنین کہتے ہیں، جب 2 ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے اس کو ایسے پڑھتے ہیں حسنین۔ جیسے حرم ہے، مکہ کا حرم ہے اور مدینہ کا حرم ہے، تو 2 حرم مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حرمین۔ اسی طرح جو خادم ہے، گورنر ہے مکہ کا مدینہ کا، اس کو خادمین کہتے ہیں، خادمین۔ تو اسی طرح حسنین، اسی طرح جو والد ہوتا ہے نا، جو ابو ہے اور ماں ہے، والد اور والدہ، ان دونوں کو والدین بولتے ہیں، والدین۔ آپ کے 2 قدم ہیں تو 2 قدمین بولتے ہیں، اسی طرح حسنین ہے۔ تو یہ جب بھی ولادت ہوئی ہے تو ان کے والد گرامی جو ہے حضرت علی اپنے طبیعت کے مطابق ان کا نام جو ہے وہ حرب رکھتے تھے، جنگیال اور لڑنے والا، بہادر، ایسے نام رکھتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور آپ جو ہے ان کا نام بدل دیتے، امام حسن کا بدل دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا نام جو ہے یعنی حرب نہیں، حسن نام ہے میرے بیٹے کا۔ اور جب حسین پیدا ہوئے تو تب آپ نے حرب رکھا، ان کے والد نے، آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں بلکہ حسین ہے، اور یہ نام جو ہے یہ جنت سے آئے ہیں، یہ نام ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے فضائل پڑھیں گے، عظیم بات ہے، یہ سب سے اہم لوگ ہیں اہل بیت میں سے۔ اور اسی طرح آپ کا ایک اور بھائی پیدا ہوا محسن کے نام سے، محسن، حسن، حسین اور محسن، لیکن وہ جلدی ان کا انتقال ہو گیا محسن کا۔ تو یہ 3 جو ہیں، یہ 3 بھائی ہیں، آپ یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی سال ایک یہودی کی عورت کے ساتھ بدکاری کی، اور یہودیوں نے یہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش کیا، تو آپ نے تورات اور قرآن دونوں کتابوں کے فرمان سے اس کو سنسار کرنے کا فیصلہ فرمایا آپ نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تورات کی تعریف کر رہے تھے، اور تعریف اتنی زیادہ کی کہ آپ تعریف کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ بدلتا جا رہا تھا۔ تو ساتھ بیٹھے سیدنا ابو صدیق نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ ہی بدل گیا ہے غصے میں اور جلال میں؟ تو سیدنا عمر فاروق جو ہے وہ یک دم سے انہوں نے معذرت کی، اور سختی سے انہوں نے جو ہے نا انہوں نے بڑی ہی شدت سے آپ سے معافی مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میں تو ویسے اس کو قرآنی جو ہے نا کتاب تھی تورات، تو میں نے تو اس لحاظ سے میں نے بات کی کہ چند بات ایسی ہیں جو قرآن کے ساتھ ملتی ہے، آپ نے کچھ اپنی جو ہے اس کی وضاحت بھی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ قرآن کی تابعداری کرتے اور میری تابعداری کرتے، نہ کہ ہم جو ہے وہ تورات کی طرف جائیں گے۔ تو تورات موجود ہے، تورات میں یہ جو ہمارے پاس بائبل ہے اس وقت، بائبل میں تورات بھی شامل ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، یاد رکھیں یہ تینوں کتابیں بائبل میں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مطلع کر دیا پہلے سے ہی کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے اور تبدل ہو چکا ہے، یا تو تبدل ہے، اور تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم کو بدل دیا، یا تو ظالم کے خوف سے، ابھی کتنا خوف پھیلا ہوا ہے، تو یہ ایسے ہی تھے ان کے علماء ہوتے تھے یہودیوں کے، وہ ظالم کے ڈر سے جو ہے وہ حکم کو چینج کر دیتے تھے، اور یا پھر یہ تھا کہ کسی لالچ میں، امیروں کے لالچ میں جو ہے وہ حکم کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو یہ تحریف اور تبدل جو تھا یہ شامل رہا ہے، اس میں ہوا ہے۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ ابھی تک اس سے خوشبو آتی ہے الوہی کتابوں کی، اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں، یہ باتیں علماء کرام جو بتاتے ہیں، اساتذہ میں بتاتے ہیں کہ ان میں سینکڑوں باتیں ایسی ہیں جو کہ وہ باقاعدہ سے اس کتاب کا حصہ ہے، اور یہ وہی باتیں ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، وہ باتیں ہیں، اور وہ ان کا رنگ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے آلریڈی۔ جب اللہ پاک نے ہمیں قرآن دے دیا ہے تو ہمیں ان کتابوں سے، بائبل سے اور ان کتابوں سے ہمیں اللہ پاک نے جو ہے بالکل بے نیاز کر دیا قرآن مجید دے کے۔ اور اگر کوئی اخلاق دیکھنا چاہتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، ہمارا دل بہت کرتا ہے ان کی زیارت کرنے کو، اور ایسے بہت سارے لوگ ملتے رہتے ہیں، مجھے بھی بہت سارے خواب لوگ بھیجتے ہیں کہ انہوں نے زیارت کی باقاعدہ سے
ان 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 انبیاء کرام کی مقدس انبیاء کرام ہیں اور بڑے درجے کے جو ہے صحابہ جو ہے اور انبیاء کرام ہیں، ان کی زیارات لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سب سے عظیم پیغمبر عطا کر دیا اور اپنا محبوب عطا کر دیا اور امام اور سید جو انبیاء کے ہیں وہ عطا کر دیے، تو اللہ پاک نے ہمیں بے نیاز کر دیا ان لوگوں سے۔ تو یہ ہے کہ اب جو بھی تابعداری کرے گا، اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو الوہی کتاب پڑھنے والے ہیں، اور وہ بار بار بھی لاکھوں بار بھی ساری زندگی بھی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے رہے اور اللہ کو ایک مانے اور موسیٰ کو پیغمبر مانے، وہ تب بھی نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو مانے، ایک مانے، یہ نہیں کہ اللہ کا بیٹا مانے، ایک مانے اللہ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر بھی مانے، تب بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ دوزخ میں ہی جائیں گے، تاکہ وہ لوگ کلمے کو، اللہ کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مانے۔ یعنی اگر کوئی شاعر جو ہے، اس بات کو ایسا سمجھو کہ شاعر اگر وہ دیکھتا ہے اور یہ پھولوں کی خوشبو ہو یا سمندر کی روانی ہو، پانی کی روانی ہو، اور وہ ماحول اتنا خوبصورت رومانٹک اور اتنا خوبصورت ماحول کی تعریف کرتے کرتے یہ کہہ دے کہ میں مان گیا ہوں اس ذات کو جس نے یہ اتنا خوبصورت ماحول عطا کیا، یا کوئی سائنسدان جو ہے وہ سائنس کے جو ہے نا وہ راز جب اس پہ آشکار ہوں اور اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے سائنس کے جو ہے وہ جو مشاہدات وہ کر دے گا، اور بڑے بڑے جو ابھی جو جا رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں کائنات میں، اگر وہ شخص جو ہے وہ مان جائے کہ میں مان گیا ہوں کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک ہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے، بالکل نہیں کہلائیں گے، جب تک وہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ مانے۔ یہ ہے اس وقت کا ایمان، کہ جو بھی اللہ کو مانے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مانے، ورنہ اس کا ایمان جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ تورات کی بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تورات سے اور قرآن سے جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا۔ یہ چوتھی ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی طرح اسی سال طعمہ بن ابی رق نے جو مسلمان تھا چوری کی، یہ صحابی ہیں، تو حضور نے قرآن کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا، اس پر وہ بھاگ نکلا اور مکہ چلا گیا، وہاں بھی اس نے چوری کی، اہل مکہ نے اس کو قتل کر ڈالا، یا اس پر دیوار گر پڑی اور مر گیا، یا دریا میں پھینک دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، یعنی ان کے بارے میں مشہور نہیں ہے، اس لیے مجھے ان کا نام بھی زیادہ ازبر نہیں ہے۔ اسی جو ہے بعض مورخین کے نزدیک شراب کی حرمت کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا، یہ 4 ہجری ہے، ٹھیک ہے جی، شراب اب جا کے یہ حرام ہوئی ہے 4 ہجری میں آ کے، یعنی کتنے سال ہو گئے ہیں جی؟ 13 سال وہ ہیں اور 4 سال یہ، تو یہ 17 سال ہو گئے ہیں نبوت کا اعلان کیے ہوئے، اور اب جا کے شراب حرام ہوئی ہے۔ اندازہ کریں کتنے ترتیب سے اور کیسے ان لوگوں کو نشے سے جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے بچا لیا، ایسی قوم کو، اور ایسے انقلاب لے کے آ گئے کہ وہ جو برتن تھے شراب کے، وہ برتن بھی انہوں نے توڑ دیے۔ اکثر میرے نانا جان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو لڈو ہے، لڈو کھیلتے ہیں، لڈو، تو لڈو کھیلتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہ مباح ہے، میں نے فرمایا یہ مباح ہے بذات خود، یعنی اس نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھو کہ جو صحابہ کرام کو جب شراب کی حرمت کا پتہ لگا تو آپ نے وہ برتن بھی جو ہے وہ بھی آپ نے وہ سارے توڑ دیے، حالانکہ برتنوں کا تو کوئی نہیں تھا، برتن اگر دھوپ میں رکھتے تو وہ پاک ہو جاتے، اگر اس کو صاف کرتے پانی سے دھو ڈالتے تو وہ تو صاف ہو جاتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جو آلہ ہوتا ہے گناہ کا آلہ، اس آلے کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رول پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سد باب، کہ ایک اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ کہ جو راستہ جا رہا ہو نا تمہیں لے کے جائے بدکاری تک، اس راستے پہ بھی نہیں چلنا، جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے نا اس چیز میں بھی نہیں پڑنا، نہیں پڑنا اس میں۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ تو یہ دیکھیں نا 4 ہجری میں آ کے شراب حرام ہوئی ہے، تو یہ اتنا جو ہے وہ صبر کیا۔ اچھا اب بعض کے نزدیک 6 ہجری میں ہوئی، اندازہ کریں، اور بعض نے کہا کہ 8 ہجری میں جو ہے وہ شراب حرام ہوئی ہے جا کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ آپ کے درجہ بدرجہ آپ کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، اور اسی لیے ہم رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ درجہ بدرجہ ہماری جو ہے وہ تربیت فرماتا ہے۔ ہاں جی، یہ وہی واقعات سارے دوبارہ یہاں لکھے گئے ہیں، اور یہی مشہور واقعات ہیں 4 ہجری کے۔ مدرج نبوہ میں آپ کو سیرت کی جو کتابیں ہیں، جو مستند کتابیں ہیں،
इंशाल्लाह उसकी मैं एक आपको लिस्ट दे दूँगा, 10 मशहूर किताबें जो है, उसमें से फिर हम लोग जो है ना वो आप वहाँ से सीरत पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और ये किताबें मैं आपको वैसे भी भेज दूँगा इंशाल्लाह ताला। जो स इसके खुलासे हैं वो, क्योंकि ये बहुत बड़ी-बड़ी किताबें हैं, बड़ी मोटी-मोटी किताबें हैं, ये कोई ऐसी कोई छोटी किताबें नहीं है, इसलिए वहाँ से निकाल-निकाल के ना ये खुलासे बनाए गए हैं, सारे खुलासे उसी से निकाले गए। इसके बाद फिर इंशाल्लाह पाँचों काम, ये पाँचों बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि कल जो है ना, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये जो मदीना मुनव्वरा की जितने भी ये साल हैं, आपके विसाल मुबारक तक जो है ना, वहाँ तक इंशाल्लाह ताला इसको ख़त्म करके फिर मैं चाहता हूँ कि हम असल मौज़ू की तरफ आएँ और हम एक-एक जो है ना वो पहलू को जो है उठा के हम समझें ज़रा इसको, तफ़सील से समझें इंशाल्लाह। और ये मैं आपको लिखा हुआ इंशाल्लाह ताला, ये सारे जो वाक़ियात हैं लिस्ट के तौर पे इंशाल्लाह ताला आपको पूरी लिस्ट बना के आपको इंशाल्लाह ताला दे दूँगा इंशाल्लाह, किताबों के हवालों के साथ इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा, ये बल्कि रबीउल अव्वल आ रहा है तो उससे पहले इंशाल्लाह ताला ये मैं तैयार करके आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। जी।